لیکن یہ دعا مانگنا منع ہے، ایمان والے کے لیے منع کر دیا۔ ہاں ایک دعا کے اندر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب حالات ایسے پیدا ہو جائے، یعنی چاروں طرف بے دینی، اب اس کو پتہ ہے کہ اب میرا ایمان سلامت نہیں بچ سکتا، تو اس وقت اللہ سے یہ دعا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا فرمائی، بس وقت یہ دعا کرے، یا اللہ جب تک میرا دنیا میں رہنا آپ کے ہاں میرے لیے بہتر ہے، تب تک مجھے دنیا میں رکھ، اور جب میرے ایمان کو خطرہ پیدا ہو جائے تو اس وقت آپ مجھے بغیر کسی فتنے میں مبتلا کیے یا اللہ تو مجھے یہاں سے اٹھا لے۔ یہ دعا مانگنے کی اجازت، اور یہ حدیث کے اندر اس کی تلقین فرمائی گئی کہ یہ دعا مانگ سکتے ہیں، یعنی ایمان کی سلامتی جب ایمان پر خطرہ پڑ جائے کہ اب ایمان کا بچنا ناممکن ہے، تو اس وقت اللہ سے دعا مانگے، اللہ جب تک زندگی باقی ہے تب تک میرے حق میں بہتر ہے، تب تک باقی رکھ، اور جب میرے ایمان کو خطرہ محسوس ہو تو اس وقت مجھے بغیر کسی فتنے میں مبتلا کیے مجھے یہاں سے اٹھا لے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ، امام بخاری پر زمین تنگ کر دی، اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے اللہ والے اور ولی کامل، یعنی کچھ لوگوں کا نظریہ ہے وہ محدثین کو ولی مانتے ہی نہیں، وہ سمجھتے ہیں شاید فلاں نے کوئی کرامت دکھا دی تو وہ ولی بن گیا، وہ ولی بن گیا، وہ ولی بن گیا، جس کی کرامت نہیں تو وہ ولی نہیں۔ ہمارے یہاں تو ایک پہچان ہے نا ولیوں کی کہ بھئی کوئی کرشمہ دکھا دے تو ولی مان لو، بھئی کرامت کا ظاہر ہونا ولایت کی دلیل نہیں، نہ اس کو ولایت مانا جا سکتا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ خرق عادت کے طور پر کسی کے ہاتھ پر ایسی چیزیں ظاہر کر دیتے ہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ، امام بخاری کے لیے جب مولوی پیچھے پڑ گئے، مولویوں نے جا کر وقت کے حکمرانوں کے کان بھرے، آپ کو خطرہ ہے اس سے، تو وقت کے حکمران نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بڑی ناانصافی کی اور بخارا سے نکال دیا۔ جب نکالا تو امام بخاری اپنے وطن سے جب نکلے، اللہ کے نبی کو بھی وطن سے نکالا گیا۔ جب امام بخاری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں جب ان کو دھکے مار کے نکالا، امام بخاری جب بخارا کی حدود سے باہر نکلے تو سجدہ ریز ہو کر ایک دعا مانگی، ایک تو اس کے لیے مانگی جنہوں نے مجھے نکالا، اللہ تو ان پر کسی کو مسلط کر دے، ان کا تو حشر دوسرے روز وہ برا ہوا، وہ تو تاریخ بتاتی ہے کیا ہوا ان کا، ان کے اقتدار کو اللہ پاک نے خاک میں ملا دیا۔ اور امام بخاری نے دعا مانگی، یا اللہ اب تو اپنے بھی جینے نہیں دیتے، پرائے بھی جینے نہیں دیتے، اگر میری زندگی باقی ہے تو خیر کے ساتھ باقی رکھ، اگر آپ میرے ایمان کو اگر خطرہ ہے تو پھر اپنے فضل و کرم سے آپ اس امانت کو اٹھا لیں۔ امام بخاری کی موت آ گئی اور امام بخاری دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ غری کی رحمت فرمائے، اللہ قبر کو منور فرمائے۔ امام بخاری جب گئے ہیں دنیا سے، جب غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، نماز جنازہ جب دفن کیے، دفن کر کے قبر پر مٹی ڈالی، اتنی خوشبو پھوٹی کہ لوگ قبر کے اوپر سے مٹی عطر کے طور پر استعمال کرتے تھے اور روزانہ مٹی نہیں ڈالنی پڑتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی کئی ایسے گزرے تاریخ کے اندر، یعنی مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی جنت کی خوشبو ان کی قبر سے مہک دی، مہک اٹھی، ساری زندگی اللہ کے دین کی خدمت میں اور حدیث پاک کو پرکھنے میں اور حدیث پاک اوڑھنا بچھونا بنایا انہوں نے، تو اللہ پاک نے ان کا دنیا میں بھی ایک یہ کرشمہ دکھا دیا۔ بنا امام بخاری کے عجیب عجیب واقعات ہیں۔ اللہ پاک نے جب پیدا ہوئے تو نابینا تھے، تو اب والدہ بہت پریشان ہوئی۔ جب نابینا بچہ پیدا ہوا تو وہ اسی پریشانی کی حالت میں وہ روتی رہتی تھی۔ تو ایک دن خواب کے اندر ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی زیارت ہوئی، امام بخاری کی والدہ کو ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی، تو ابراہیم علیہ السلام نے خواب کے اندر، تو انہوں نے کہا ابراہیم خلیل اللہ بچہ پیدا ہوا نابینا ہے، تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا
दस्त मुबारक इनकी आंखों पर फेरा। सुबह जब उठे तो इमाम बुखारी बीना थे, उनकी बीनाई लौट चुकी थी और बिल्कुल वो देख रहे थे। अल्लाह ताला ने अजीब गरीब कृष्ण है, अल्लाह पाक ने इनको शुरू से कबूल फरमाया था। बहरहाल ये दुनिया के 5 अदवार से गुजर कर इंसान आखिरी मकाम तक पहुंचता है। पहला दौर माँ का शिकम 9 महीने, जब ये बाहर से आता है रोता हुआ बाहर आता है। इसको वो आलम बहुत बड़ा नजर आ रहा था कि वो छूट गया, अब रोते रोते बाहर आया। जब ये दुनिया देखी तो कहने लगा नहीं ये तो उससे बड़ा है। जब इस दुनिया से रुखसत हुआ तो आलम बरज़ख में पहुंचा, वो इससे बड़ा नजर आया। अब उससे जब आगे हशर का, वो इससे बड़ा नजर आया। जब हशर से मुंतकिल होकर जन्नत में पहुंचा और जन्नत की लाजवाल नेमतें, लाजवाल जिंदगी और वहां की पायदार जिंदगी, वो इन सब अदवार के साथ जब मवाजना करते हैं तो वो हेच नजर आती है। तो इतने अदवार से गुजर कर इंसान वहां पहुंचता है। तो अल्लाह पाक इन अदवार से हर एक को गुजरना है, यानी इसके लिए कोई शर्त नहीं ईमान वाला होना। इसके लिए वो ये है कि वो इंसान चाहे वो गैर ईमान वाला है चाहे ईमान वाला है, इसको इन अदवार से गुजर कर इन मकाम तक पहुंचना है। अब ये ईमान वाले कामयाबी के साथ, गैर ईमान वाले नाकामी के साथ उस मंजिल तक पहुंचेंगे।